بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارنچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ انسانی عقل و فکر جن باتوں کا ادراک نہیں کر سکتی ان میں سے ایک خدا عز و جل کی ذات اقدس ہے، جو انسان کے حواس خمسہ و اوہام و افکار کی سرحدوں سے ماورا ہے۔ ذات حق کی معرفت کا بس یہی ایک راستہ ہے کہ اسے اس کی آیات اور خلقت کے عجائبات سے پہچانا جائے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال سے ہٹ کر اس کی ذات کی کنہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو اس کی عقل جواب دے جائے گی اور وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، تم خیالی گھوڑے دوڑا کر ذات باری کا جو بھی وزن اپنے ذہن میں قائم کرو گے وہ تمہاری طرح مخلوق ہوگا اور تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ ائمہ طاہرین نے ذات حق کے متعلق غور کرنے سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی مصنوعات اور مخلوقات کے عجائبات پر غور کرو۔ ہر مقام پر تمہیں اس کی قدرت کے آثار دکھائی دیں گے۔ اگر انسان اپنے ہی جسم کے عجائبات پر غور کرے تو خود اس کے اپنے ہی وجود کا ذرہ ذرہ پکار کر کہے گا کہ میں کسی مدبر خالق کی تخلیق ہوں۔ انسان چند لمحات کے لیے اپنی روح پر ہی غور کرے تو بھی اسے خدا کی کارگری دکھائی دے گی۔ ہم جسم کے کسی خاص حصے کو روح کا مسکن قرار نہیں دے سکتے۔ روح پورے وجود میں سمائی ہوئی ہے مگر آج تک دکھائی نہیں دی۔ بلا تمثیل خدا بھی ہر جگہ موجود ہے اور کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے، لیکن آنکھوں سے اس سے دیکھنا اور حواس سے اسے درک کرنا ممکن نہیں ہے۔ انسان جس چیز کے متعلق غور کرے گا تو وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے گا، لیکن ذات حق اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے۔ ذات حق کے متعلق کوئی جتنا غور کرے گا اتنا ہی حیرت میں ڈوب جائے گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مانند نہیں ہے۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی مخلوقات کے متعلق جتنا چاہو سوچو، لیکن خدا کی ذات کے متعلق مت سوچو۔ جب تم خدا کی عظمت کو دیکھنا چاہو تو اس کی عظیم تخلیقات کو دیکھو۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سلمان بن خالد سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ نجم آیت نمبر 42، لہذا تمہارے لیے ضروری کہ جب دیکھو بات ذات حق تک جا رہی ہے تو فوراً رک جاؤ، مزید گفتگو نہ کرو کیونکہ اس کے سمجھنے کی تم میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ آثار خلقت و صنعت میں غور کرو تاکہ اپنے رب کی عظمت، حکمت، علم اور قدرت سے آگاہ ہو سکو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سبت نامی ایک یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں ورنہ واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، تم کو جو پوچھنا ہے تسلی سے پوچھو۔ یہودی نے کہا، یہ بتائیں آپ کا رب کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا، وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہیں کی جا سکتی۔ یہودی نے کہا، وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے رب کو کیفیت سے کیسے مستفز کروں جبکہ کیفیت خود اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے اور خالق کی توصیف اس کی مخلوق سے نہیں کی جا سکتی۔ یہودی نے کہا، پھر کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ جیسے اس نے یہ سوال کی تو وہاں پر جتنے بھی کنکر پڑے ہوئے تھے انہوں نے خدا سے بولنے کی
بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور وہ فصیح عربی میں بولے۔ صحبت یک بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب صحبت نے سنگریزوں کی یہ گواہی سنی تو کہا میں نے آج تک اس سے بڑھ کر کوئی واضح معجزہ نہیں دیکھا ہے۔ یہ کہا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94۔ عاصم بن حمید بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام سے توحید کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں بڑے ذہین اور تحقیقی نظر رکھنے والے افراد پیدا ہوں گے۔ ایک مشہور حدیث میں جو کافی تحفظ العقول اور ہماری دوسری معتبر کتابوں میں ہے اور ان حدیث میں سے ہے کہ جسے شیعہ اور سنی دونوں نے روایت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا سرخور کرے اس بندے کو جو میری بات سنے اسے یاد رکھے اور ان لوگوں تک پہنچائے جنہوں نے اسے مجھ سے نہیں سنا۔ اس کے بعد اس جملے کا اضافہ فرمایا اس جملے میں کئی نکات موجود ہیں۔ اس میں مستقبل کی طرف اشارہ ہے، فقط فقہ سے مراد گہری سمجھ ہے، لیکن یہاں ایسا جملہ مراد ہے جس میں گہرائی پائی جاتی ہو۔ فقہ اور فہم کے درمیان فرق یہ ہے کہ فہم سمجھنے کو کہتے ہیں جبکہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کو فقہ کہا جاتا ہے۔ جب لفظ فقہ کا اطلاق کلام پر ہوتا ہے تو اس سے مراد ایسا کلام ہوتا ہے جو زیادہ گہرائی کا حامل ہے۔ حضرت نے فرمایا بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس ایک گہرا کلام ہوتا ہے لیکن وہ خود گہرے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ایک جملہ نقل کرتے ہیں لیکن خود اس جملے کی گہرائی تک نہیں پہنچتے۔ بسا اوقات کچھ لوگوں کے پاس کوئی فقہ ہوتی ہے، یعنی ان کو مجھ سے سنا ہوا کوئی جملہ یاد ہوتا ہے، وہ فقہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس جملے کو ایک ایسے شخص کے سامنے نقل کرتے ہیں جو خود ان سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ جس شخص کے لیے وہ جملہ نقل کیا جاتا ہے وہ اسے سمجھتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جوں صدیاں بیت رہی ہیں ہر شعبے میں کلام پیغمبر کی زیادہ سے زیادہ گہرائیاں منکشف ہو رہی ہیں۔ استاد شہید مطہری سیرت نبوی۔ اس لیے خدا نے سورہ اخلاص اور سورہ حدید کی آخری 6 آیات نازل فرمائیں۔ جو شخص ان آیات سے آگے غور و فکر کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کافی جلد 1 صفحہ نمبر 91۔ عبدالعزیز محتدہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے توحید کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھ لے اور اس کے مفہوم پر ایمان لے آئے تو اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی اور اس کا عقیدہ توحید صحیح ہو گیا۔ میں نے کہا کہ سورہ اخلاص کیسے پڑھنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ جس طرح باقی لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھو، البتہ جب سورت ختم ہو جائے تو پھر کذالک اللہ ربی کہو۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91۔ شیخ صدوق کی الہدایہ میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسا پہچانا؟ امیر المومنین نے فرمایا جس طرح سے اس نے اپنی معرفت خود کرائی ہے۔ سائل نے کہا کہ ذات حق نے اپنی معرفت خود کس طرح سے کرائی ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اپنی معرفت اس طرح سے کرائی کہ کوئی صورت اس کے مشابہ نہیں ہے اور حواس اسے محسوس نہیں کر سکتے، اس کا قیاس لوگوں سے نہیں کیا جا سکتا، وہ دور ہوتے ہوئے بھی قریب ہے اور قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہے، وہ ہر چیز سے ماورا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی اس سے ماورا ہے، وہ ہر چیز سے آگے ہے، کوئی چیز اس سے آگے نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ ہر چیز میں داخل ہے لیکن اسے ایسے داخل نہیں ہے جیسے کوئی جسم دوسرے میں داخل ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے خارج ہے لیکن اس طرح سے نہیں جیسا کہ اشیاء ایک دوسرے سے خارج ہوتی ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کی یہ شان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے اور ہر چیز کی ابتدا اسی کی طرف سے ہے۔ نمبر 3 ریا ایک خطرناک گناہ ہے۔ ریا سے مراد یہ ہے کہ انسان مخلوق کی خوشنودی کی خاطر خدا کی عبادت کرے یا ہم خرما و ہم سوا کے بمصداق اس کی عبادت کا دوہرا ہدف ہو، یعنی خدا بھی راضی ہو جائے اور مخلوق بھی راضی ہو جائے۔
عبادت خواہ روزہ، حج، زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا صدقہ، نیکی، صلہ رحمی، اساتذہ اور والدین اور بزرگوں کے احترام کی صورت میں، خواہ واجب ہو خواہ مستحب ہو، اگر اس کا مقصد لوگوں کی رضا ہے تو ایسی عبادت ریا ہے۔ ریا پر مبنی عمل عبادت کی بجائے شرک شمار کیا جاتا ہے اور ایسا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ریا کاری حرام ہے۔ سورہ کہف کے آخر میں اسے شرک بتایا گیا ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کو منافقین کی ایک صفت قرار دیا ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں یہاں تک اشارہ کیا ہے کہ ریاکار کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں ہے، اے ایمان والو، احسان جتانے اور اذیت دینے سے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اس شخص کی مانند نہ بنو جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ سورہ ماعون میں ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے۔ نماز سے غفلت برتنے والے ریاکار نمازیوں کے لیے لفظ ویل استعمال ہوا ہے، اور ویل کے دو ممکنہ مفہوم ہے۔ ویل دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے یا اس کے معنی خطرہ اور ہلاکت ہے۔ بہرنو لفظ ویل کا معنی کچھ بھی ہو، ریاکاری کی حرمت پر دلیل ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کو ریاکاری کی حرمت کے لیے کافی قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس کی بجائے سورہ کہف کی آخری آیت سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ اس آیت کے معنی سورہ ماعون کی آیت سے زیادہ واضح ہیں۔ اس کے علاوہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت بھی ریاکاری کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ شہرت کی تمنا، ریا اور شہرت کی تمنا نفاق اور شرک کی مختلف صورتیں ہیں۔ معصومین نے اس کی پرزور مذمت کی ہے اور اسے شرک خفی بتایا ہے۔ ائمہ طاہرین نے اپنی دعاؤں میں بھی اس سے خدا کی پناہ مانگی ہے۔ ذیل میں ہم چند احادیث اور فتاوی نقل کرتے ہیں۔ شیخ مرتضی انصاری لکھتے ہیں کہ شہرت طلبی کا مقصد و مفہوم یہ ہے کہ عمل کرنے والا لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل بجا لائے تاکہ لوگوں کی نظر میں اسے عزت و احترام حاصل ہو۔ شہرت طلبی ریاکاری کی ایک قسم ہے، البتہ اگر کوئی شخص اس غرض سے عمل بجا نہ لائے بلکہ اس کی یہ خواہش بھی ہو کہ لوگ اس عمل سے واقف ہو جائیں تو روایت کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص کوئی نیکی کرتا ہے اور کسی شخص نے اسے نیکی کرتے ہوئے دیکھ لیا، نیکی کرنے والا اس سے خوشی محسوس کرے تو کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ امام نے فرمایا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کا نام عزت سے لیا جائے، البتہ شرط یہ ہے کہ عمل بجا لانے والے کا مقصد نیک نامی نہ ہو۔ جی ہاں، اگر کسی شخص کی خواہش ہو کہ اس کے نیک عمل سے کوئی بھی آگاہ نہ ہو تو اس کی جزا کئی گنا زیادہ ہوگی۔ شیخ انصاری درج بالا قول کے تحت لکھتے ہیں، کچھ کتب حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نے حضرت رسول مقبول سے عرض کیا کہ میں اپنے عمل کو چھپائے رہتا ہوں تاکہ اس سے کوئی آگاہ نہ ہو سکے کہ میں اس شہرت سے خوشی محسوس کروں۔ حضرت رسول مقبول نے فرمایا، اس صورت میں تمہیں دگنا ثواب ملے گا، تمہیں مخفی اور ظاہری دونوں طرح کے عمل کا ثواب دیا جائے گا۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت پانے، داد حاصل کرنے اور رقم پانے کے لیے قرآن پڑھے تو قیامت کے دن اس کا منہ کالا ہوگا اور اس کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا اور قرآن اسے دوزخ میں لے جائے گا۔ جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ خدایا، میں تو دنیا میں بینا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قدرت کی آواز آئے گی کہ تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اس لیے آج تجھے بھی بلایا جا رہا ہے، پھر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ شیخ صدوق ثواب الاعمال صفحہ نمبر 286۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ریا اور شہرت کی غرض سے لوگوں کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اتنی مقدار میں اسے دوزخ کی پیپ پلوائے گا اور اس کا کھلایا ہوا طعام قیامت کے دن اس کے پیٹ میں آگ بن کر بھڑکتا رہے گا۔
یہاں تک کہ خدا لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 312۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے قبل ایک دعا جس کا پڑھنا مسنون ہے، اس میں کلمات بھی شامل ہیں۔ بار الہ درود بھیج محمد و آل محمد پر، اور اپنی طرف سے میرے متوجہ ہونے کو ہر بھلائی کا سبب قرار دے، اور مجھے تقوی کا لباس پہنا کر خوبصورت بنا دے، اور مجھے خشوع و خضوع عطا فرما، اور اپنی رحمت سے ریاکاری اور شہرت طلبی سے بچا۔ کتاب المہذب البراء میں ہے کہ جو شخص شادی کرنے کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ وہ دین اور بھلائی مانگے اور یہ دعا پڑھے: پروردگار، میں نکاح کا خواہش مند ہوں، میرے لیے ایسی عورت کا رشتہ آسان بنا دے جو خوبصورت اور پاک دامن ہو، وہ اپنی جان، اپنے دین اور میری امانت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اس دعا کے بعد گھر سے نکلے۔ ریاکاری کی سزا۔ کافی میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اچھا شریک ہوں۔ جو شخص ایک عمل کرے اور وہ عمل بیک وقت میرے لیے اور میرے غیر کے لیے تو میں وہ عمل غیر کے ہی حوالے کر دیتا ہوں، اسی لیے اسے چاہیے کہ اس عمل کی اجرت اسی سے وصول کرے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کل روز قیامت نجات پانے کا طریقہ بتائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نجات اس بات میں مضمر ہے کہ تم خدا کو دھوکہ نہ دو، اور ورنہ وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دے گا اور تمہارا ایمان سلب کر لے گا۔ خدا تو کسی کے دھوکے میں نہیں آتا، البتہ ایسا شخص خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ انسان خدا کے فرمان کے مطابق عمل کرے، لیکن اس کا یہ عمل خدا کے بجائے غیر اللہ کے لیے ہو۔ لوگوں اس سے ڈرتے رہو اور ریاکاری سے بچو۔ ریاکاری خدا کے ساتھ شرک ہے۔ قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے اے کافر، اے فاجر، اے غادر اور اے خاسر کے کہہ کر پکارا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تیرا عمل ضائع ہو گیا اور تیرا اجر باطل ہو گیا ہے، آج کے دن تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اپنا اجر اس سے طلب کر جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ شیخ عبدالعلی الحضیری، تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35، ثواب الاعمال صفحہ نمبر 255۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے واجبات سے توسلی اور روزانہ کے کاموں میں اخلاص کی شرط نہیں ہے، لیکن ان میں بھی ریاکاری حرام ہے۔ اگر انسان اپنے روزمرہ کے کام بھی خدا کی رضا کے لیے انجام دے تو اسے عبادت کا ثواب ملے گا۔ نمبر 4، نفاق اور منافقین۔ اس حقیقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ نفاق اور دوغلا پن بدترین گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نمبر 1، بے شک منافقین اپنے خیال میں خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ ان کو دھوکے میں رکھنے والا ہے، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ نمبر 2، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کو کسی کا مددگار نہ پاؤ گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 145۔ نمبر 3، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافق نافرمان ہے۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے حسب حال ہے۔ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 68۔
نمبر 5، خدا کی نشانیوں کا انکار۔ خدا کی نشانیوں کو جھٹلانے کے اسباب کو حسب ذیل وجوہات میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ہر گناہ سے دل میں ایک تاریک نقطہ پیدا ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان مسلسل گناہ کرنے لگے تو دل تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے اور باطنی نور بجھ جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ نہ کرے تو یہ تاریکی کفر اور آیات الہی کے انکار تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلایا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ سورہ روم آیت نمبر 10۔ جی ہاں، فاسقین کا انجام برا ہی ہوتا ہے، نیک انجام صرف متقین کے لیے ہے، جیسا کہ فرمان قدرت ہے۔ اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 128۔ نمبر 2، لوگوں پر ظلم کرنا ایسا جرم ہے جو حق سے انحراف کا سبب بنتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ہے، بے شک دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ انعام میں اہل ایمان کو منحرف اور ظالم اور آیات الہی کا مذاق اڑانے والے کے ساتھ نشست و برخاست سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، اور اس نے کتاب میں یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ جب آیات الہی کے بارے میں یہ سنو کہ ان کا انکار اور استہزاء ہو رہا ہے تو خبردار ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا جب تک وہ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی ان جیسے قرار پاؤ گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 140۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں بے ربط بحث کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر شیطان غافل کر دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ سورہ انعام آیت نمبر 68۔ تم تمہارے دین پر اور ہم ہمارے دین پر۔ سورہ کافرون آیت نمبر 6۔ نمبر 4، تعصب اور تکبر بھی انسان کو حق کے قبول کرنے میں مانع ہوتا ہے۔ کفار نے رسول خدا پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر خدا نے کسی کو رسول بنانا ہی تھا تو مکہ اور طائف کے سرداروں کو ہی رسول بناتا ہے، ایک در یتیم کو رسول کیوں بنایا؟ ابلیس نے 6000 سال عبادت کی تھی، لیکن جب سجدہ آدم کا حکم ہوا تو اس کی انا آڑے آئی اور اس نے تکبر کیا، یوں وہ بزم ملوکیت سے نکالا گیا۔ رسول خدا نے حکم الہی کے تحت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا جانشین نامزد فرمایا تو نعمان بن حارث سے حضرت علی کی یہ فضیلت دیکھی نہ گئی، اور اس نے مسجد نبوی میں رسول خدا کے سامنے اپنے لیے یہ بددعا کی کہ اے پروردگار، اگر علی کی امامت حق ہے تو آسمان سے مجھ پر پتھر نازل کر۔ ابھی وہ مسجد سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک پتھر گرا اور اس کے سر پر لگا، اور وہ 2 مساوی حصوں میں تقسیم ہو کر گرا اور واصل جہنم ہو گیا۔ قرآن مجید ترجمہ و حواشی مولانا فرمان علی صاحب اور انوار القرآن ترجمہ و حواشی مولانا سید ذیشان حیدر جوادی صاحب اور دیگر قرآن کے نسخوں میں سورہ معارج کو مکی سورہ لکھا گیا ہے۔ اس اعتبار سے آیت نعمان بن حارث فہری کے واقعے سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ واقعہ مدینے میں پیش آیا تھا، لیکن صاحب المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ علیہ سورہ معارج کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سورہ کا انداز مکی سوروں سے مشابہ ہے، لیکن آیت جس سے مراد زکوٰۃ ہے معلوم ہوتا ہے یہ سورہ مدنی، اور عقل بھی اس بات کی تائید کرتی کیونکہ زکوٰۃ ہجرت کے بعد مدینے میں فرض ہوئی تھی۔ بعض استثنائی آیات کو چھوڑ کر آگے کی آیت بھی اس سورہ کو مدنی بتاتی ہیں، اس اعتبار سے کہ سورہ معارج مکی نہیں بلکہ مدنی سورہ ہے۔
اور سائل کی آیت نعمان بن حارث فہری پر چسپاں ہوتی ہے اور اس واقعے کی روایت جعلی نہیں ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے، افسرا پردازی بس وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک مرد شامی سے فرمایا تھا، برادر شامی، ہماری بات کو غور سے سنو اور ہم پر جھوٹ مت باندھو۔ جو شخص ہم پر جھوٹ باندھتا ہے وہ در حقیقت رسول خدا پر جھوٹ باندھتا ہے، تو خدا اسے یقیناً عذاب دے گا۔ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 187۔ نمبر 6، کفر اور انکار حق۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب خدا میں کفر کی 5 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، کفر جہود۔ اس کفر کی 2 قسمیں۔ اس کی پہلی قسم ذات مقدس الہی اور بہشت و دوزخ کا انکار کرنا ہے، اور اس طرح کے کفر کا ارتکاب دہریہ قسم کے لوگ کرتے ہیں جن کے عقیدے کو قرآن مجید میں ان کی زبانی ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے، ہمیں زمانہ اور طبیعت و مادہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ سورہ جاشیہ آیت نمبر 24۔ یہ عقیدہ کسی علمی تحقیق پر مبنی نہیں ہے۔ ایسے ہی کافروں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے، خواہ آپ کو ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6۔ نمبر 2، اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کو حق کی معرفت حاصل ہو اور معرفت کے باوجود وہ حق کا انکار کرے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان لوگوں نے ظلم اور غرور کے جذبے کی بنا پر اس کا انکار کیا ہے، ورنہ ان کے دل کو بالکل یقین تھا۔ پھر دیکھو کہ ان مفسدین کا انجام کیا ہوا۔ سورہ نمل آیت نمبر 14۔ اس طرح کے کفر جہود میں اہل کتاب پیش تھے، وہ آسمانی کتابوں میں حبیب خدا کی علامت پڑھ چکے تھے، اور ان علامات کی وجہ سے وہ آپ کو پہچانتے تھے۔ وہ دلی دل میں انہیں یہ یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بشارت موسیٰ اور نوید مسیح اور دعائے خلیل کا ثمر ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا تھا۔ ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا، یہ لوگ اس سے قبل ہمارے رسول کے ذریعے کافروں کے خلاف فتح چاہتے تھے، اور جسے وہ پہچانتے تھے جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، پس انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89۔ نمبر 3، اس کی تیسری قسم کفران نعمت ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کا تخت اپنے روبرو دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے اور اس طرح سے میری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ میں شکر کروں یا نعمت خدا بندی کا انکار کرتا ہوں۔ جو کوئی نعمت الہی کا شکر کرے تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو کفران نعمت کرے تو میرا رب اس سے بے نیاز اور کریم ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول کا اعلان ان الفاظ سے کیا، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں نعمات میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناقدری کی تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شکر بجا لانے اور کفر سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمان خدا بندی ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میرا کفر نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ ان آیات میں لفظ کفر، ناشکری اور نعمات سے عدم توجہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 4، کفر کی ایک اور قسم فرمان الہی پر عمل نہ کرنا ہے۔ قرآن میں میثاق بنی اسرائیل کے ضمن میں آیا ہے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو گے اور ایک دوسرے کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر تم ایک دوسرے کا خون بہانے لگ گئے، اور تم نے اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے جلا وطن کیا اور سرکشی سے ان پر مسلط ہوتے ہو، اور اگر تمہارے پاس قیدی آئے تو ان کا فدیہ دیتے ہو۔
جبکہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ کیا تم ہی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ اور جو کوئی ایسا کرے تو اس کی جزا یہ ہے کہ اسے دنیا میں خوار رکھا جائے اور آخرت میں عذاب دیا جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 84 و 85۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے ان کی نسبت ایمان کی طرف کی ہے، لیکن جب انہوں نے میثاق الہی پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا اور انہیں دنیا و آخرت کی ذلت و خواری کا مستحق قرار دیا۔ نمبر 5، کفر کے ایک معنی بے زاری اور بے تعلقی بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، ہم تم سے بیزار اور بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4۔ قیامت کے دن ابلیس اپنے پیروکاروں سے کہے گا، آج سے پہلے تم مجھے جو شریک بناتے رہے ہو میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 میں ہے، ابراہیم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لیے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر قیامت کے دن ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے۔ اس آیت میں لفظ یکفر بیزاری کے معنی میں آیا ہے۔